یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین کہ سب ساری علامات دکھا دینے کے باوجود بھی اس رب کی رحمت پر یقین۔ لوگ لاکھ کہیں کہ ممکن نہیں ہے، لیکن اسے ان پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پہ یقین۔ دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو، پھر چاہے تم حالات نے کتنے ہی کیوں نہ تھکا دیا ہو، کچھ بھی ہو جائے، تم کتنے ہی کمزور کیوں نہ پڑ جاؤ، بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ تمہارے پاس ابھی نصیب بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ گھٹنے جو دنیا کی مشقتوں سے تھک کر زمین پر سے جا لگے ہیں، انہیں تھوڑا سا اور جھکا کر تم اب بھی دنیائی فتح کر سکتے ہو۔ کوئی کندھا ملے یا نہ ملے، لیکن سجدہ ہمیشہ تمہاری دستار میں ہے۔ وہ رب ہمیشہ تمہیں سننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم سب ٹوٹے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت بہادر وہی ہے جو پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم سب ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہی پیارا لگتا ہے جو ہار کر بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے، جو ٹوٹ کر بھی دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ یقین کرو، ایسے ٹوٹ کر دعا کرنے والوں کے لیے ایسے موزے ہوتے ہیں جو ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں اور ہمیں اللہ کے کن سے جوڑ دیتے ہیں، زندگی بھر کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو پھر مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت پہ یقین رکھنے والے، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر بس آنسو ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوش نصیب تو تمہارے سجدوں تک آ جانا ہے، دعاؤں میں گر گرانا ہے، اللہ کو منانا ہے، اس کا مان جانا ہے، ہدایت پہ جانا ہے، اس دل نادان کا اللہ سے لگ جانا ہے، اللہ کی محبت وقت عطش بہانا ہے، پھر اس کی یاد میں سکون پا جانا ہے، دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا، یہ اس سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب اس سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ جاتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر جاؤ تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے، اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ ایسا کیسے ہوگا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہو اور قبولیت کے راستے نظر نہیں آتے تو آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ بات صرف آپ کی اپنی سوچ اور آپ کے یقین کی ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا یقین ہے ممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سالوں سے مانگی ہوئی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اور لگتا ہے کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا قبولیت کا، لیکن پھر بھی دل اسی ایک دعا کا ارد گرد گھومتا ہے، ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اسی کی التجا کرتے ہیں، لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے، پھر بھی چاہتے ہوئے بھی دل سے خیال نکل پا رہا ہو تو سنیں، دعا کچھ بھی کر سکتی ہے، مطلب کچھ بھی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور وہ ایک ہی دعا کا فوراً لب پر آ جانا بے وجہ نہیں ہوتا، اللہ دل میں وہی ڈالتا ہے جو اس نے مقدر کا حصہ بنا دیا ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے، نصیب تو پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے، پھر وہ کیسے ملے گا جو ہم نے چاہا ہے؟ ہو سکتا ہے جو ہم نے چاہا ہے وہ ہمارے نصیب میں ہی نہیں، تو دعا وہ واحد ہتھیار ہے
جس کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو مقدر کے لیے لکھے کو بھی آپ کی چاہ میں بدل سکتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا کر آپ کے سامنے لا سکتی ہے۔ فوراً قبول نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے تو آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر روک کر آپ کا اشارہ دے دیا ہے قبولیت کا۔ مقدر بدل جاتے ہیں، اس لیے مانگنا نہ چھوڑیں۔ راستوں کے اندھیروں سے گھبرا کر بس امید کا دامن نہ چھوڑیں، بس صرف یقین کی ہے۔ یقین سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس لیے دل میں یہ خیال ہی نہ آنے دو کہ جو ہم نے مانگا ہے وہ ملے گا یا نہیں، بلکہ اس رب پر اور اپنی مانگی گئی دعاؤں پر اتنا یقین رکھیں جو مانگا ہے وہی ملے گا ہمارے لیے۔ اگر نہیں بہتر ہو آپ کے یقین آپ کی دعا سے، آپ کو رب اس سے بہتر کر آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے۔ جس پر دنیا ناممکن کی مہر لگا چکی ہے، اس پر جلد ہی ممکن کی مہر لگا دے گا۔